رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو بھارت مسلسل پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے اور بلوچستان ان کا ٹارگٹ ہے۔ اب وہ سافٹ ٹارگٹس ہم نے دیکھا جس طرح سے خزدار بس اٹیک ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں دہشت گردی کا قلع کما کرنا صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں اور اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ اتنا بڑا المیہ ہے اور اتنا بڑا چیلنج ہے جس کے لیے کہ سب کو جواب دینا ہوگا، اور خصوصی طور پہ بلوچستان کے حکمرانوں کو کہ وہاں پہ حکومتیں بنتی رہی ہیں، اب بھی حکومت وہاں پہ موجود ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں لوگوں کو حقوق نہیں ملے، ان کو وہاں ترقی نہیں ہوئی، وہاں یہ نہیں ہوا، وہاں احساس محرومی ہے۔ ایک احساس محرومی ہمیشہ ریئل ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ ایک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 47 میں بلوچستان میں کیا تھا، اس کے 10 سال، اس کے اگلے 10 سال، اس کے اگلے سال، اور آج بلوچستان کہاں پہنچا ہوا ہے۔ کہ بلوچستان میں بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسائل کی کمی ہے۔ وسائل تو 18ویں ترمیم کے بعد مرکز نے اتنا دیے ہیں، اور جو رائلٹیز ملتی ہیں سینکڑوں ارب ڈالرز میں، روپیز میں وہاں پہ جا رہی ہے۔ کوئی کچھ اسپیشل پیکیجز علیحدہ ہیں، کبھی 100 بلین، کبھی 50 بلین، کبھی 60 بلین۔ کسی نے پوچھا ہے وہاں کے حکمرانوں سے کہ یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ ایگزیکٹلی کہاں پہ خرچ ہوا ہے؟ بلوچستان میں اب اتنا یونیورسٹیز اور کالجز ہیں کہ ہر سال 25,000 گریجویٹس وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، جس میں سائنس بھی ہے، جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ان 25,000 کو کھپانے کے لیے وہاں پہ کیا بلوچستان کے حکمرانوں نے وہاں صنعت لگنے دی؟ وہاں 80 پہ ہم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ اکنامک زونز بن رہے ہیں، بندرگاہ بنی ہے، تو اس سے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو اکائیاں ہوتی ہیں، کہیں ان کو صوبہ کہتے ہیں، کہیں آپ ان کو ریاستیں کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مسابقت میں ہوتے ہیں کہ سرمایہ کاری ہمارے ہاں ہو۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں نا، سی پیک کس کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ آپ وہاں کے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں ایک دفعہ یہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے، لیکن جو پراکسیز بھارت کے وہاں پر کام کر رہی ہیں، جیسے ہم نے فتنۃ الخوارج کا سر کچلا ہے اور اب بھی کچل رہے ہیں، فتنۃ الہندوستان سے ہمیں کیسے نمٹنا ہے، اس کے لیے آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں یہاں پہ جو ان کے جو پراکسیز ہیں ان کا قلع کما کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے کہ اگر پولیٹیکل ویل آج اگر ہو، دیکھیں سوات میں تھی، پورے لوگوں کو وہاں سے ہم نے نکالا، محفوظ جگہوں کے اوپر ان کو پہنچایا۔ اسی طریقے سے ہم نے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ، یہاں پہ بلوچستان کے مسئلے میں میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اینڈ ویل نہیں ہے جو پہلے ہم نے تھی۔ سارا کام آپ نے جس طرح سے سوال کیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کا انہوں نے تو آپ نے حکم دینا ہے یا انہوں نے ایک منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے مطابق آگے چلنا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ وہاں کی حکومت ہے اس کو اچھے کام کرنے چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، کرپشن ختم کرنی چاہیے، گورننس بہتر کرنی چاہیے، لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، تاکہ وہ جو پروکسیز کا بیانیہ ہے کہ احساس محرومی اور اس کے لیے ہتھیار اٹھانا ہر صورت میں وہ جائز سمجھتے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ دنیا کا اصول ہے ریاست کا کہ جو بھی ہتھیار اٹھاتا ہے اس کے خلاف ریاست حرکت میں آتی ہے۔ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے گریونسز کیا تھے کیا نہیں تھے۔ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، دو چیزیں، ایک کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرتا رہے گا، کرتا رہا ہے اور اسے خیر کی توقع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سیاسی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جہاں اصلاحات کرنی ہے وہاں جو پراکسیز ہیں ان کو اسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے جس طرح سے دنیا نے ہر جگہ ہر حصے میں ان کو ختم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ختم کرنا چاہیے جس طرح سے دنیا میں ہر جگہ پر ختم کی گئی ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، چائنا کس حد تک کردار ادا کر رہا ہے پاک اور افغان تعلقات کو بحال کرنے میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو، واقعی اب کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟
ہمارے ریلیشن شپ میں افغانستان کے ساتھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ تبدیلی کی ابتدا ہو چکی ہے، اچھا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے بیجنگ میں، اور یہ پہلی میٹنگ نہیں تھی، اس سے پہلے بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور خفیہ سفارتکاری نہ صرف افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں تھی، بلکہ چین کی افغانستان کے ساتھ اور چین کی پاکستان کے ساتھ تھی افغانستان کے حوالے سے، کہ اس پہ تو مکمل طور پر اتفاق ہے کہ افغانستان کو اپنی زمین استعمال کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہونے دینی۔ چین بھی اس کے خدشات ہیں، پاکستان کے بھی ہیں، امریکہ کے بھی ہیں، ہر ایک کے ہیں، اور انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ کریں گے۔ اصل وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ان کی کیپیسٹی کم ہے، صلاحیت کم ہے، وسائل کم ہے، اور یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پاس موجود ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار جب وہ غصے میں آتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں، اور آپ کے یہ طالبان جانیں۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ جو معاشی ایک انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ سی پیک کو افغانستان تک بڑھایا جائے گا، تو یہ ہم کمیونیکیشن میں، اکانومی میں پہلے ہی انٹیگریٹڈ ہے، اور جتنا زیادہ ہم افغانستان کو اپنی معیشت کے ساتھ اور اب چین کی معیشت کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، اس سے پھر ہمارا سیاسی وزن بھی بڑھے گا، سفارتی وزن بھی بڑھے گا، اور ہماری بات بھی سنی ہو جائے گی۔ ہمیں کٹ آف نہیں کرنا چاہیے جو بھی حالات ہوں افغانستان۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں اس ساری سچویشن میں افغانستان کیا سوچ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کس میں ہوگا؟ جب سی پیک 2 میں اسے شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے